السلام علیکم پیارے دوستوں، کہانی میں بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کہانی کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ قاری صاحب اور جنات۔ میری نانی کے گاؤں میں ایک قاری صاحب تھے جو کہ قرآن کے حافظ تھے اور بہت دیندار تھے۔ ان کا نام قاری اسلم تھا۔ میں بچپن میں اپنی نانی کے گھر رہتی تھی۔ اس گاؤں کی سڑک کے دونوں طرف باغات تھے اور سڑک بھی کچی تھی۔ قاری اسلم ہر روز مغرب کے بعد شہر جایا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا اور قاری صاحب کو اپنے گھر اسی شام دعوت پر لے گیا۔ قاری صاحب ہر روز مغرب کی نماز کے بعد چلے جاتے اور عشاء کی اذان سے پہلے واپس آتے تھے، مگر اس دن وہ اپنے شاگرد کے گھر چلے گئے اور رات عشاء کی نماز وہیں ادا کی۔ جب وہ گھر واپس آنے لگے تو 10:30 ہو چکے تھے۔ رات کو گاؤں کی وہ سڑک بالکل سنسان ہوتی تھی۔ قاری صاحب اپنے سائیکل پر آ رہے تھے کہ انہوں نے باغات میں جنات کی شادی کا منظر دیکھا۔ وہاں جنات کے گھر دیکھے جو کہ بہت پرانے انداز سے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ قاری صاحب یہ دیکھ کر فوراً اپنی سائیکل سے نیچے اتر گئے، کیونکہ وہاں صرف اور صرف باغات ہوتے ہیں، وہاں تو کسی کا گھر بھی نہیں تھا۔ قاری اسلم کو دیکھ کر ایک جن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج میری بہن کی شادی ہے، آپ میری بہن کی شادی میں شرکت کر لیں اور ہمارے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائیں۔ قاری صاحب اس جنات کے ساتھ چلے گئے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ انہیں وہ جنات انسانی شکلوں میں دکھائی دے رہے تھے۔ قاری صاحب نے انہیں اپنا تعارف کروایا۔ وہ اس جن کو تعلیم دیتے رہے۔ انہوں نے یہ بات بہت سے لوگوں کو بتائی مگر کسی نے ان کا یقین نہ کیا۔ وہ کافی عرصے سے اس جن کو تعلیم دیتے رہے۔ اچانک ایک دن وہ جن قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میری نانی کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ میرے ساتھ چل کر ان پر دم کر دیں اور ان کی صحت یابی کی دعا کریں۔ قاری صاحب مان گئے۔ قاری صاحب اس جن کے ساتھ چلے گئے اور اس کی نانی پر دم کیا۔ قاری صاحب کے دم سے اس جن کی نانی صحت یاب ہو گئی اور اس جن کی نانی نے قاری صاحب کو اپنے چند بال کھینچ کر دیے اور بولی کہ ان کو سنبھال کر رکھنا، جب بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تم میرے ان بالوں کو آگ کے سامنے لے آنا، لیکن اگر تم نے میرے یہ بال گم کر دیے تو مردے دم تک ہمیں تمہیں تکلیف دیں گے۔ قاری صاحب وہ بال لے کر اپنے گھر آ گئے اور خوشی خوشی یہ بات ہر جگہ پھیلا دی۔ انہوں نے اپنے گھر کی گیلری پر وہ بال رکھ دیے۔ تقریباً 1 سال بعد قاری صاحب کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا بچنا بہت مشکل ہے، آپ 5 لاکھ جمع کروا دیں تاکہ ہم اس کا علاج کر سکیں، مگر یاد رہے مگر پھر بھی آپ کے بچے کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ قاری صاحب فوراً گھر واپس آئے اور وہ بال ڈھونڈنے لگے۔ وہ گیلری پر چڑھے تو بال اس جگہ موجود ہی نہ تھے جہاں انہوں نے رکھے تھے۔ اسی وقت قاری صاحب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ گیلری سے زمین پر منہ کے بل نیچے گرے۔ قاری صاحب بے ہوش ہو گئے، مگر جب انہیں ہوش آیا تو ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جنات نے انہیں بھی بہت بری تکلیف پہنچائی اور انہیں پاگل بنا دیا۔ قارئین، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔
جو ہمارے ایک گروپ ممبر نے ان باکس میں بھیجا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ ایسے واقعات کا یقین نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کے قاری صاحب آج بھی زندہ ہیں، اور وہ بھی نیم پاگل ہیں، اور ان پر اب بھی جنات آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے جنات سے محفوظ رکھے۔ تو پیارے دوستو، کیسے لگی آج کو آپ کو ہماری یہ سٹوری؟ اپنی رائے کا خیال اظہار کمنٹ کی صورت میں کیجیے، اس کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔